بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یعنی 5 مئی 2021 عیسوی کو میں آپ کا استاد آپ کی درسی کتاب یعنی اردو کی کتاب جو چھٹی کی ہے اسی کا ایک موضوع لے کے حاضر ہوں۔ آج یعنی ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے نیک عادات۔ نیک مینز اچھے، نیک مینز اچھے عادات، طور طریقہ۔ نیک مینز اچھا، نیک مینز اچھے، نیک اچھا۔ تو اچھے عادات یعنی انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور کون سی عادتیں ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آج بچوں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بچوں کہ انسان کو جو ہے، اگر آپ کو کسی انسان کی پہچان دیکھنی ہے، انسان کو پرکھانا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے، تو ہمیں اس کی عادت دیکھنی چاہیے کہ اس کی عادت نیک ہے یا بد ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ بچوں، جتنا انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پہلے جوانی کی طرف پھر بڑھاپے کی طرف جانا، جتنے انسان کی عمر ہوتی ہے، جتنا انسان عمر کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک بار جو عادت اس پہ انسان پہ پڑ گئی، وہ اس عادت سے پھر بڑی مشکل سے ہی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی ہے۔ اب بچوں آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے، آپ سے کہتا ہے، چھوٹے بچوں سے متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ عمر بنانے کی ہے۔ یعنی جو آپ عادت آج سیکھو گے وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر اچھے عادات سیکھو گے تو اچھے انسان بنو گے، برے عادات سیکھو گے تو برے انسان بنو گے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ یعنی آپ کی عمر جو ہے وہ عادت بنانے کی ہے، زندگی بنانے کی ہے۔ اگر آپ نے اس عمر میں کوئی بری عادت سیکھی تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے غلام بن جاؤ گے۔ اگر آپ نے کوئی اچھی عادت سیکھی تو آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ سے رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں۔ اب آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے، ہم سب سے کہتا ہے کہ جو انسان ہے، جو اچھا انسان ہو، جو نیک انسان ہو، جس کی صحبت اچھی ہو، جس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کی عادتوں سے فائدہ ہی پہنچ جاتا ہے، اور بری عادتوں سے نقصان۔ یعنی آپ خوبی واقف ہیں کہ اگر انسان کی عادتیں اچھی ہوں، اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس کے کاموں کو ہر ایک سراہنا کرتا ہے، اور جو برا انسان ہو، جس کی عادتیں بری ہوں، جو اچھی طرح جس سے رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہ ہو، اس کو ہر کوئی برائی سے ہی دیکھتا ہے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ اسی انسان کے لیے ہی نہیں، اسی کے لیے وابستہ نہیں رہتے ہیں، اسی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ جو اس کی صحبت میں، جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں بھی پھر آہستہ آہستہ دھیرے یہ بری عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی عادتوں کا قائل بنے، اچھے انسانوں میں رہے، اچھے انسانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر اثر رکھنا، یعنی اگر آپ دیکھیں گے آپ کے کلاس کے 2 بچے سکول دیر سے آتے ہیں، ان میں ایک عادت ہے، جو ان کی وہ عادت ہے وہ اچھی نہیں بلکہ بری ہے۔ بری کیا ہے کہ وہ دیر سے سکول آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس بری عادت کا اثر ان کے دوست جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان کے ساتھ بھی ان پہ اوپر بھی پڑے گا۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ یعنی جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھتے ہیں، جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ یعنی وہ بھی دیر سے آنا شروع کریں گے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جب استاد کلاس میں آتا ہے وہاں ان کو غیر حاضر پاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں وقت کا پابند رہنا چاہیے۔
वक़्त का पाबंद होना चाहिए। यानी यहाँ पे इसने मिसाल दी है कि दो बच्चे जो हैं वो देर से आते हैं, उनसे एक तो अपने आप के लिए नुकसान वो पैदा करते हैं, नुकसान का असबाब बनता है। नंबर दो, जब उस्ताद उनके क्लास में आता है तो उस्ताद उनको गैर हाजिर देकर क्या होता है, उससे तकलीफ़ होती है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसको जब उस्ताद जब आता है देखता है कि आज बच्चे कम आए हैं, गैर हाजिर हैं, तो यानी उसको भी फिर क्लास में जी नहीं लगता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं। यानी जब उस्ताद क्लास में आता है, अब जो कि क्लास में आया, बच्चे नहीं आए, अब उस्ताद ने पढ़ाया, इसके बाद बच्चे हाजिर हो जाते हैं, तो उस्ताद को कुछ बातें दोबारा दोहराना, मीन दोबारा कहना, बार बार दोहराना है, तो उसको वो बातें दोहरानी पड़ती हैं। तो इससे जो क्लास का डिसिप्लिन होता है, जो क्लास का रब्त ज़ब्त होता है, उस पर भी असर पड़ता है, जिससे बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। यानी और बच्चे जो होते हैं जो वक्त पे आए होते हैं तो उनका भी वक्त ज़ाया हो जाता है। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो वो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं तो दूसरे दिन दूसरा। यानी जब इनसे अब बच्चों से पूछा जाए कि आप देर से क्यों आए, कभी एक बहाना करते हैं, कभी दूसरा बहाना करते हैं, कभी कहीं सामान लाने की बात करते हैं, कभी घर में काम होने की बात करते हैं। यानी इनको जब अब दूसरी बुराई लग गई कि झूठ बोलने की भी बुराई अब लग गई। दरअसल ये सुबह सवेरे देर से उठने की सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते हैं, इसी वजह से इनका कितना नुकसान होता है। यानी असली वजह क्या होती है बच्चों इनमें कि ये सुबह देर से उठते हैं। यानी अब एक आदत ने दूसरी आदत बना दी कि एक तो देर से उठते हैं, दूसरी आदत ये बन गई कि अब ये झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो नहीं समझते। यानी अब इन बच्चों को भी समझ नहीं आता है कि हमने एक आदत, अगर हम में से एक आदत बुरी थी तो इसने हमें दूसरी आदत में मुब्तला कर दिया। इसलिए हमें चाहिए बच्चों कि हम क्या करें, हमारे अंदर जो आदत है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आदत होनी चाहिए, ताकि हमें हर कोई पसंद करे। बाकी वसलाम।